الحمدللہ رب العالمین بعدہ انگرت درود السلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود السلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت کے مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جنت میں لے جانے والے چھوٹے چھوٹے اعمال۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمانوں کی یہ کوشش اور یہ محنت اور یہ کاوش رہتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑے نیکیوں کو، نیک اعمال کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور کریں، اور کرنا بھی چاہیے، اور ان عملوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول فرما لے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے۔ یہ ہماری کوشش رہتی ہے۔ بڑے سے بڑے نیکیوں کو کرنے میں ہم اور آپ بڑا آگے رہتے ہیں، اور جو نہیں رہتے ہیں انہیں آگے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انہی بڑے سے بڑے نیکیوں کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ایسے اعمال ہیں جن کو اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما سکتے ہیں۔ انہی چھوٹوں عملوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے مختصراً وقت میں کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سورہ آل عمران کی، اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر کے جس کا داخلہ جنت کے اندر فرما دے، فقد فاز، تحقیق کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی رنگینیاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کے پہلے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے کیے کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملنا ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرما دے جہنم سے نکال کر کے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائی، دھوکے کا سامان، یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ ایک مثال سے سمجھیے کہ سمندر کے کنارے ہم اور آپ گئے ہوں گے، کبھی جانے کا موقع ملا ہوگا، تو سمندر کے کنارے والی جو ریت ہوتی ہے، جو بالو ہوا کرتا ہے، اس بالو کو جب ہم اور آپ دور سے دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، بالو بڑا دور سے دیکھنے کے بعد بھی وہ پانی نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان قریب جاتا ہے تو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو ریت ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں دور سے۔ یہی دنیا کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا سامان اس لیے کہا ہے کہ جو انسان اس دنیا کو دور سے دیکھتا ہے نا، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی رنگینیاں انہیں بڑا محبوب نظر آتی ہے، لیکن جب اس دنیا کی حقیقت کو دیکھتا ہے کہ یار یہ دنیا فانی ہے، اس میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، تو وہ انسان کیا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ تو دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیو، یہ مثال ہے۔ آئیے دیکھیے جنت میں لے جانے والے چھوٹے چھوٹے وہ کون سے اعمال ہیں جس کو ہم اور آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل فرما سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 26 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہو وہ شخص جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ لیے، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ دیگر اور عبادات سے مطلب، گھر میں بیٹھے رہ گئے، نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ جو اپنے اندر مطالبات کرتا ہے، یہ الگ معاملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، اسے گناہوں کی سزا ملے گی، غلطیوں کی سزا وہ پائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، ایک نہ ایک دن اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا غلطیوں کی سزا ملنے کے بعد۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ پہلا عمل کیا؟
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آئیے دوسرا عمل، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 93 ہے، 93 ہے، کیا فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی موت اس حالت میں ہوئی ہو، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری لائف میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، شرک سے کام نہ لیا، پوری زندگی کا معاملہ ہے، یہ شرک بڑا خطرناک گناہ ہے۔ شرک کی ایک مثال آپ سمجھیے، ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم کیا دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہ ہر نماز میں کہتے ہیں، لیکن وہیں پہ اگر ہم یہ ترجمہ کر دیں کہ ہمارے پروردگار ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ ہی اور بھی میں انتر ہے۔ اگر ہی آپ کہتے ہیں یہ توحید ہے، اور اگر بھی کہتے ہیں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے، شرک چھوٹے چھوٹے اعمال میں چھپا ہوا ہے۔ لہذا جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ انسان جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کر دیا، لہذا وہ انسان جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ شرک کبھی معاف نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مشہور آیت ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 48 سے 48 کی آیت ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر انبیاء یا دیگر اولیاء کرام یا صلحاء کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شامل کر لیتے ہیں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ہم اگر اللہ رب العالمین کے دربار میں جھکتے ہیں، خالص اگر وہ عمل اللہ کے لیے ہے، یہ توحید والا عمل ہے۔ اگر یہی جھکنا کسی اور دربار میں ہو جائے، کسی اور در پر ہو جائے، تو یہ شرک کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک میں معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیا فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ تم کتنے بھی گناہ لے کر کے آ جاؤ گے، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کر لیا، فرمایا تحقیق کہ اس نے اللہ کے ساتھ بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ حضرت لقمان آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے حکیم تھے اپنے دور کے اندر، انہوں نے کیا وصیت کی اپنے بیٹے کو؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ سورۃ لقمان پڑھیے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ میرے پیارے بیٹے تم کوئی بھی گناہ کر لینا، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ شرک نہیں کرنا ہے، شرک عمل معافی نہیں ہے، یہ چیز ہے جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے دوسرا عمل کون سا؟ جس کی موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ اس نے پوری زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دوسرا عمل ہو گیا۔ آئیے تیسرا عمل دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ تیسرا عمل کون سا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ من کان آخر کلامہ، کہ جس کے زبان سے آخری کلمہ جاری ہو جائے، انسان مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، موت کی سانسیں لے رہا ہے، موت کی ہچکیاں کھا رہا ہے، اور ویسے ٹائم میں اس کے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے تو وہ انسان کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر اس کا داخلہ کیا جائے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد کی، امام بخاری رحمہ اللہ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب انسان مرنے والا ہو، مرض الموت کے اندر مبتلا ہو، تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے کلمے کی تلقین کرے، کثرت سے کلمہ پڑھا کرے۔ کیا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
کہ دیکھنے والے کو کثرت سے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ تمہارا بھائی جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، موت کی سانسیں لے رہا ہے، وہ بھی کلمے کی آواز کو سن لے اور اس کے بنا پر وہ بھی کلمہ ریپیٹ کر لے، اس سے خاتمہ کلمے کی بنیاد پر ہو جائے۔ میرے بھائیو، ویسے ٹائم میں کلمہ یاد ہونا بہت بڑی بات ہے، ویسے ٹائم میں کلمہ پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ مرض الموت کے اندر جو انسان مبتلا ہے اور اسے ٹائم میں وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے وہ کلمہ۔ تو یہی چیز اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جس کے زبان سے یہ آخری کلمہ جاری ہو جائے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، تو کیا ہے، وہ انسان جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آئیے اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، عبادیات کے میدان میں آ جائیے۔ جنت میں لے جانے والے چھوٹے چھوٹے عملوں میں سے ایک اور عمل کون سا ہے؟ ہم اور آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، لہذا دیکھیے میرے بھائیوں، آنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد کی دعا کی اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے میرے بھائیو۔ کتنے ایسے نوجوان بچے یا نوجوان بچیاں ہیں، یا ہمارے کتنے ایسے بچے جو 10-12 سال 15 سال کے ہیں، یا کتنے ایسے بزرگ ہیں جنہیں وضو کے بعد کی دعا تک مکمل یاد نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، یاد ہوں گے، لیکن دیکھیے اس کا فائدہ کتنا ہے اسی ٹائم میں یاد کر کے پڑھنا۔ آئیے حدیث دیکھیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 234 ہے۔ حدیث کس طرح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الثمانية يدخل من ايها شاء۔ کیا فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اسی لیے وضو کرنے کے ٹائم میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اعضائے وضو کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر ایڑی بھی آپ کی تھوڑی سی سوکھی رہ گئی اور نماز کی جلد بازی کے چکر میں، تو میرے بھائیو آپ کا وضو نہ مکمل، تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ اسی لیے خصوصاً اعضائے وضو کو مل مل کر کے دھونا چاہیے، بلکہ آستین ہم اور آپ یہاں تک چڑھاتے ہیں نا، یہاں تک چڑھائیے اور مزید دھوئیے تاکہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمکدار زیادہ ہو جائے۔ میرے بھائیو یہ حدیث کے اندر حکم ہے، یہ حکم ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جلد بازی میں جلدی وضو کرتے ہیں کہ نماز نہ چھوٹ جائے، جماعت نہ چھوٹ جائے، اور جلد بازی کے چکر میں وہ اعضائے وضو کی ایڑیاں خصوصاً کچھ لوگوں کی سوکھی رہ جاتی۔ دیکھیے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر، تم میں سے جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ دعا پڑھ لیتا ہے، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله، یعنی پوری دعا پڑھ لیتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے؟ فتحت له ابواب الثمانیہ يدخل من ایھا شاء۔ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب وہ چاہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ مختصر وقت لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جسے وضو کی بعد کی دعا یاد ہو جائے نا، وہ وضو کی بعد کی دعا اگر وہیں پڑھ لے تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 15 سیکنڈ کا کام ہے میرے بھائی اور دوستو۔ وقت کم لگ رہا ہے، دعائیں مختصر ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے، یہ روزمرہ ہم سے سابقہ پڑتا ہے ان عملوں کا، کرنا چاہیے اینڈ ٹائم۔ آئیے اسی طریقے سے جنت میں لے جانے والے چھوٹے چھوٹے عملوں میں سے ایک اور عمل کون سا ہے؟ فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ آیت الکرسی اسی ٹائم بیٹھ کر کے یاد کر کے پڑھنا بڑی اہمیت والا عمل ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ کتنے زیادہ ہے؟ صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6464 کی یہ حدیث ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ سنن نسائی کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 100 کی حدیث ہے، 100 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بھی کچھ علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے وہ حدیث کس طرح ہے، کہا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ عربی عبارت پڑھنا اور اس کی تشریح کر کے بیان کرنا احادیث کے اندر بڑا کٹھن کمال ہوتا ہے، بڑا کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ ہم حافظ قرآن الحمدللہ، دیگر جو حفاظ ہیں وہ یاد تو کر لیتے ہیں الحمدللہ، قرآن یاد ہو جاتی ہے، لیکن
بعینہ وہی مثل عربی زبان، عربی میں حدیث پڑھنا اور اس کو یہ کرنا اکثر علماء کے نزدیک نہیں پایا جاتا ہے، صرف اردو ترجمہ کر کے سرسرے نظر سے نکل جاتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر حدیثوں کو یاد کروں اور کیا ہے یہ بیان کروں۔ الحمدللہ دیکھیے فخر نہیں کرتا ہوں، محنت کرنا چاہیے انسان کو۔ اگر کوئی بھی محنت کرے، آپ میں سے کسی کو بھی عربی پڑھنے آتا ہے، اگر وہ عربی روایت پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے، وہ بھی یاد کر سکتے، کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ زیر و زبر والی حدیثیں آئی ہے، پہلے ہم اور آپ پڑھتے تھے مدرسے میں تو زیر و زبر لگا نہیں ہوتا تھا، صرف نقطے رہتے تھے، انہیں زیر و زبر تشدید سب دے کر کے پڑھنا ہوتا تھا۔ تو خیر بہرحال دیکھیے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ تم میں سے جب کوئی بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، تو اس انسان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کی۔ مرنے کے بعد ہی نا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے میرے بھائی، اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی ضرور یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم آپ جانتے ہیں آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے کی شروعات میں ہے، بالکل شروعات میں، اوپر سے دیکھیں ایک آیت کے بعد نیچے شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر بہرحال آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے۔ آگے دیکھیے اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5754 کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر جائیں گے، کوئی حساب و کتاب ان سے نہیں لیا جائے گا۔ وہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو ان 70,000 میں شامل ہوں گے، یا یہ اوصاف جن لوگوں کے اندر پایا جائے گا وہ بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ وہ 4 صفتیں کون سی پائی جانی چاہیے؟ فرمایا الذین هم لا یتطیرون، جنہوں نے بدشگونی نہ لیا ہوگا۔ بدشگونی بڑا خطرناک عمل ہے۔ بدشگونی سے ایک مثال آپ سمجھیے، آپ کے پاس اگر دکان ہے تو آپ کی دکان کے کاروبار پورا ہفتہ پر اچھا چلا سوائے ایک دن کے، مثلا سوموار کے دن رکھ لیجیے، آپ ایک دن سوموار کے دن آپ کا دکان صحیح نہیں چلا، پھر دوسرا سوموار آیا اس دن بھی نہیں چلا، صحیح نہیں چلا، پھر تیسرا سوموار آیا نہیں چلا، تو آپ نے یہ ٹھان لیا، یہ قسم کھا لی، یا آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں سوموار کے دن دکان نہیں کھولوں گا، یہ سوموار کے دن میرے لیے منحوسیت کا دن ہے۔ لہذا میرے بھائیو اسی کو کہتے ہیں بدشگونی دینا، اسی کو کیا کہا گیا؟ بدشگونی کہا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ، عرب کے لوگ جب کہیں کام کے لیے نکلا کرتے تھے، سمندری راستے سے جایا کرتے تھے، تو اس سے پہلے وہ ایک چڑیا اڑایا کرتے تھے، اور اگر وہ چڑیا دائیں طرف اڑتا تھا تو وہ اس چڑیا سے بدشگونی لیتے تھے کہ آگے چل کر کے ہمارے لیے راستہ ہموار ہے، لہذا ہمیں جانا چاہیے۔ اگر وہی پرندہ یا چڑیا بائیں جانب اڑ جایا کرتی تھی تو وہ لوگ یہ بدشگونی لیتے تھے کہ آگے چل کر کے ہمارے لیے راستہ ہموار نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائیو یہ بدشگونی آج ہمارے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے، ہمارے ماں بہنوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ دیکھیے کسی کے ایک آدمی کا پیر اگر ہمارے گھر کے اندر پڑ جائے اور اس ٹائم سے لے کر کے اگر ایک ہفتے تک برکت نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں فلاں آدمی کا پیر جب سے ہمارے گھر کے اندر پڑا ہے اس وقت سے ہمارے گھر کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہ بھی بدشگونی کی شکلیں ہیں میرے بھائیو جو ہمارے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ پوری زندگی کے اندر کسی کے اندر بدشگونی نہیں ہے تو اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کریں گے اور ان 70,000 میں شامل کریں گے۔ بدشگونی نہیں لیا ہوگا۔ دوسرا کون؟ ولا یکتؤون، جنہوں نے اپنے جسموں کو گدوایا نہیں ہوگا، دگوایا نہیں ہوگا۔ آج کل ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اپنے جسموں پر، اپنے ہاتھوں پر اپنے نام کا ٹیٹو بنوا رہا ہے اور بڑا شوق سے بنوا رہا ہے، یا دیگر محبوبہ کے چکر میں یا دیگر عشق کے چکر میں وہ نامیں لکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں منبر رسول سے، جب تک وہ نام آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جب تک وہ نام لکھا ہوا ہوگا، چاہے جس بھی شکل میں آپ نے لکھوایا ہے، مشینوں سے آج کل لکھا جا رہا ہے یا پرنٹ سے ذریعے سے لکھا جا رہا ہے،
جب تک رہے گا آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَتَّقُونَ، جنہوں نے اپنے جسموں کو گدوایا نہیں ہوگا ویسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں شامل کریں گے جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تیسرے کون ہوں گے؟ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جنہوں نے جھاڑ پھونک سے کام نہیں لیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں نہ کروائیے، آپ کرا سکتے ہیں، علاج معالج کرا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماری دے دی، بخار کی بیماری آپ کے اندر آ گئی، مثلا آپ سمجھیے بخار آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ نے علاج معالج کرا لیا لیکن پھر بھی آپ نے جھاڑ پھونک سے کام نہیں لیا، پوری زندگی کے اندر نہ ہی آپ نے کچھ کروایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صبر سے کام لے لیا، اللہ کے حوالے اس بیماری کو کر دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں شامل کریں گے۔ تین ہو گئے، چوتھے کون ہوں گے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن کا مکمل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوگا۔ محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، آپ خوب محنتیں کیجئے، رکشہ چلائیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، جب یہ حدیث اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیان کر رہے تھے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عکاشہ جا تو انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا، جا تو ہو گیا۔ لہٰذا ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، 70,000 تو یہی ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے بھائیو، عکاشہ بن محسن سبقت لے گئے، آگے نکل گئے۔ یہ جنت میں لے جانے والے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بتلا رہا ہوں میرے بھائیو۔ آئیے اسی طریقے سے دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز کی حدیث ہے، حدیث نمبر 10 کی حدیث ہے، 1028 کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نیکیوں کے متعلق سوال کیا، چند نیکیاں، صحابہ سے کہا میں 4 نیکیوں کے متعلق سوال کروں گا، جن جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گے یہ چاروں وہ بتا دینا۔ لہذا آپ نے پہلے نیکی کا سوال کیا، کہا کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، کہا کہ تم میں سے کس نے کس مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کس نے کس مسکین کو کھانا کھلایا؟ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوتے۔ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر آپ نے بہت اچھا عمل کیا، بیٹھ جاؤ۔ لہذا آپ نے دوسری نیکی کے متعلق سوال کیا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، ذرا یہ بتلاؤ آج کے دن کس نے کس بھائی کے جنازے میں شرکت حاصل کی ہے؟ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں نے ایک بھائی کے جنازے میں شرکت حاصل کی ہے، اسے کفن دفن میں شریک رہا۔ کہا بہت اچھا عمل ہے، بیٹھ جاؤ۔ تیسری نیکی کے متعلق سوال کیا، کہا من عاد منکم اليوم مریضا، ذرا یہ بتلاؤ تم میں سے کس نے کس مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں نے آج ایک مریض کی عیادت کر دی ہے۔ کہا ابو بکر یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، لہذا بیٹھ جاؤ۔ اور چوتھی نیکی کے متعلق آپ نے سوال کیا، وہ کیا کہ من صام منکم اليوم صائما، ذرا یہ بتلاؤ آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے، چونکہ انہوں نے کھانا کھلایا تھا، غریب کو کھانا دے دیا تھا، بچا ہوا کھانا، ظاہر سی بات ہے بنا شہری کیے ہوئے شاید انہوں نے نفلی روزہ رکھ دیا ہوگا، کھانا بچ گیا ہوگا، مسکین کو کھانا کھلا دیا۔ اسی دن یہ چاروں نیکیاں حضرت ابوبکر کے کھاتے میں جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہا جس انسان کے زندگی میں ایک ہی دن میں یہ چاروں نیکیاں جمع ہو جائے، ایک ہی دن میں اس انسان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ اللہ، یہ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو، مریض کی عیادت، ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہے، یہ مریض کی عیادت آج ہمارے اندر مفقود ہو چکی ہے۔ ہم مریض کی عیادت اس کی کرتے ہیں جو ہمارے رشتے میں ہوگا، ماموں ہوگا ہم اس کی عیادت کریں گے، ساس ہوگی اس کے یہاں جائیں گے، سسر ہوں گے ان کے یہاں جائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس امت مسلمہ کا بڑا عالمیہ ہے، ہم دور دور تو بہت جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیو قریب میں میرا بھائی بیمار ہے، اس کی عیادت کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قریب میں ماں بیمار ہے، ہمیں وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو مریض کی عیادت کیجئے، اس کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کے ٹائم میں کسی مریض کی عیادت کر کے آ جاتا ہے، دیکھ ریکھ کر کے آتا ہے، تو شام تک، صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شام کو جاتا ہے اور شام کو دیکھ کر کے وہ آ جاتا ہے، مریض کی عیادت کر کے آ جاتا ہے، تو شام سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مریض کی عیادت کرنا چاہیے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ آئیے اسی طریقے سے دیکھیے میرے بھائیو، جنت میں لے جانے والے چھوٹے چھوٹے عملوں میں سے ایک اور عمل میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے۔ ہم نے مسجد بنا دی، لیکن اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو، بڑا نیک عمل کام ہے، لیکن اس مسجد کو اگر ہم آباد نہیں کریں گے آج کے دن، تو کل قیامت کے دن یہ مسجد اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اللہ ان لوگوں نے مسجد تو بنائی تھی لیکن اس کو آباد نہیں کیا تھا، ہمارے دامن کو نہیں بھرا تھا۔ ذرا سوچئے، جو بے نمازی ہیں، صرف جمعہ کے نمازی ہیں، ہفتہ واری کی نمازی ہیں اور پنج وقتہ نمازی نہیں ہے، دھڑلے سے ہم کام کرتے ہیں، مؤذن کی صدائیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہے اور ہم نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ گھر قریب ہونے کے باوجود بھی، بھلے ہی گھر آپ کا دور ہو، وسائل موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، سواریاں موجود ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کے دور کو یاد کرو، اگر ہم صحابہ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول، جن کے بارے میں آتا ہے نابینا صحابی تھے، نابینا صحابی تھے۔ میرے موضوع نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے، میں وہ حدیث لے کر کے آتا ہوں جو ٹاپک سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، نابینا صحابی تھے میرے بھائیو، اس صحابی نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ میں نابینا ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں، خاردار جھاڑیاں ہیں گھر میں، گھر سے جب نکلتا ہوں مسجد تک جو راستہ ہے اس کے اندر جھاڑیاں ہے، ساتھ بچھو کہیں ڈنک مار لے، ڈنک نہ مار لے، مجھے اجازت دے دے۔ لہٰذا کہا جاؤ، اجازت ہے۔ جانے لگے، پھر دوبارہ بلایا، کہا اچھا یہ بتلاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم، تمہارے کانوں میں مؤذن کی صدائیں کی آوازیں آتی ہیں؟ کہا کہ ہاں، اذان کی آوازیں تو آتی ہے۔ کہا تب تمہارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی تم گھر میں نماز پڑھ لو۔ انہیں بھی اجازت نہیں دیا۔ کن کے بارے میں؟ فرائض کے بارے میں بات کر رہا ہوں، فرائض کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اب حدیث بیان کرتا ہوں میرے بھائیو، جنت میں لے جانے والے چھوٹے چھوٹے عملوں میں سے ایک اور عمل کون سا ہے؟ جو باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 2 وقت کی نمازیں جو ادا کرتا ہے۔ یہ تو 5 فرائض تو ہے، لیکن خصوصاً جو 2 ٹائم کی نمازیں ادا کرتا ہے، لہذا وہ جنت کے داخل کیا جائے گا۔ وہ 2 ٹائم کی کون سی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 574 ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے 2 ٹھنڈے ٹائم کی نمازیں ادا کر لی وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ان میں سے کون ہے؟ پہلے عصر کی نماز، دوسری کیا ہے؟ فجر کی نماز، یا پہلے فجر کی نماز، دوسری کیا ہے؟ عصر کی نماز۔ میرے بھائی، کیوں معلوم ہے ان 2 وقتوں کی نمازوں کے بارے میں خصوصاً اس حدیث میں کیوں بیان کیا؟ معلوم ہے، فرض کے ٹائم میں، فجر کے ٹائم میں انسان کا نیند کا غلبہ ہوتا ہے، آنکھیں سوتے رہتی ہیں۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے ہم مسجد کے اندر آ جائیں۔ میرے بھائی، شیطان بہکاتا ہے اور وہ سوتا رہتا ہے اور کیا ہے؟ اٹھتا نہیں ہے۔ ویسے ٹائم میں نہ چاہنے کے باوجود بھی، ابھی ٹھنڈی کا موسم آنے والا ہے میرے بھائی، آنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ آنے والا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کئی علاقوں میں ٹھنڈی کے موسم آ چکے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے اعضائے وضو کو دھونا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے میرے بھائیو۔ وہ انسان نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، فجر کے ٹائم میں نیند کی قربانی دے دیتا ہے اللہ کے لیے میرے بھائیو۔ اسی لیے اس نماز کی اہمیت کو بیان کی گئی۔ عصر میں کیوں معلوم ہے؟ عصر کا حکم کیوں ہے؟ اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تشریح بڑا زبردست کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عصر بازار میں جانے کا وقت ہوتا ہے، بازار میں نہ جا کر کے انسان عصر کے ٹائم میں اللہ کے دربار میں فرض پڑھ لیتا ہے، عصر میں فرض پڑھ لیتا ہے مسجد میں آ کر کے، لہذا بازار میں نہ جا کر قربانی دیتا ہے۔ فرض پڑھ لیجئے، عصر پڑھ لیجئے، مسجد میں آ کر کے، بعد میں آپ بازار جا سکتے ہیں، لیکن آپ فرض کو، عصر کی نماز کو ترک کر کے مسجد میں نہ پڑھ کر کے کیا ہے؟ بازار میں گھومتے رہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ لہذا اسی ٹائم کی قربانی دے کر کے وہ عصر کی پابندی کرتا ہے۔ لہذا جو 2 ٹھنڈے وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے اس انسان کا داخلہ کہاں ہوگا؟
جنت کے اندر اس کا ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ چیزیں ہیں۔ آئیے اسی طریقے سے ایک اور بات بتا کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت ہوا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا۔ اذان کے بعد کی دعا میرے بھائیو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے، یہ اذان کے بعد کی دعا کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا مؤذن کیا ہے اللہ اکبر کہے، صحیح بخاری کتاب الآذان کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الآذان کی حدیث ہے، اور اس طریقے سے سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن کیا ہے نسائی، سنن ابی داؤد، ان تمام احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا فرمایا کہ جب تمہارا مؤذن اذان کہے اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر، تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اور جب تمہارا مؤذن حی علی الصلاۃ تک پہنچے تو کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب تمہارا مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی کیا کہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے کلمات دہرانا ہے۔ کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں، یہاں صرف اذان کے کلمات دہرانے کا حکم ہے، حدیث سمجھنے کی بات ہے۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، جب پوری اذان کے کلمات تم دہرا چکو تو دہرانے کے بعد اذان کے بعد کی دعا جو تم میں سے پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا للذی وعدت حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے جب کوئی بندہ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گی۔ میں اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا اور میری سفارش قبول کی جائے گی۔ ذرا بتائیے اس انسان کی سفارش قبول ہو گئی، اس انسان کا داخلہ کہاں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جنت کے اندر اس کا داخلہ ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، جنت میں لے جانے والے چھوٹے چھوٹے عملوں میں سے یہ چند اعمال تھے، اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین تو ہم سبوں کو ان عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، الہ العالمین تو سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ تو سیریا اور شام کے مسلمانوں کے اوپر تو رحم فرما۔ اللهم انصرنا في بلاد فلسطین المسلمین والمسلمات، اللهم انصرنا في بلاد الشام المسلمین والمسلمات، اللهم انصر في بلاد الهندي المسلمين والمسلمات۔